السلام علیکم. پروگرام دو رائے کے ساتھ میں ہوں اسد رحیم خان اور میرا ساتھ دیں گے عمر فاروق. آج اور ابھی دو رائے میں اعلیٰ عدلیہ کا کہنا کہ عوام اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کرے. سیاسی حلقوں میں ایک نئی بحث چھڑ گئی. دوسرے حصے میں بات کریں گے ڈان اخبار کی خبر کا معاملہ. پاکستان میں آزادی صحافت اور صحافتی اقدار میں توازن کس قدر اہم. اور آخر میں ڈونلڈ ٹرمپ پر خواتین کو ہراساں کرنے کے الزامات. ریپبلکن امیدوار کی مقبولیت کا گراف نیچے آنے لگا. جناب اعلیٰ عدلیہ کا جو کہنا تھا اس پہ آپ کی ساری پارٹیوں میں ایک ڈیبیٹ چھڑ گئی. میرا خیال ہے یہ چیف جسٹس کے یا ججز کے جو ریمارکس ہیں نا، آبزرویشنز جن کو ہم کہتے ہیں، ہم جرنلسٹک جارگن میں کہتے ہیں کہ یہ آبزرویشن دے رہے ہیں، ان کو ٹرانسلیٹ کرنا اردو سے انگلش یا انگلش سے اردو میرا خیال ہے ہمیشہ سے ایک مسئلہ رہا ہے. سپریم کورٹ میں جو رپورٹنگ ہوتی ہے اس کے لیے ایک مسئلہ رہا ہے ہمیشہ سے. میں آپ کو ایک بڑا انٹرسٹنگ واقعہ سناتا ہوں. افضل زلہ ایک چیف جسٹس ہوا کرتے تھے. وہ ایک دفعہ یہ میرا خیال ہے ارلی مڈ 90s کی بات ہے. ہم رپورٹر تھے اس وقت اور ہم جاتے تھے سپریم کورٹ کی کوریج کے لیے. ایک دن وہ بیوروکریسی سے متعلق ایک کیس سن رہے تھے. انہوں نے ایک آبزرویشن دی کہ بیوروکریسی شوڈ بی اے پولیٹیکل. ٹھیک. کوئی رپورٹر اس وقت وہاں موجود نہیں تھا. اے پی پی کے ایک رپورٹر وہاں موجود تھے. انہوں نے وہ رپورٹ کیا بیوروکریسی شوڈ بی اے پولیٹیکل. اب وہ جو اس وقت ٹائپ رائٹر ہوتے تھے، کمپیوٹرز تو ہوتے نہیں تھے، تو وہ اے میں اور پولیٹیکل میں ایک سپیس آ گیا جو کریٹ گئی نا اخباروں میں. اور وہاں ایک بڑے اخبار کے سب ایڈیٹر نے جب دیکھا کہ اے اور پولیٹیکل میں ایک گیپ ہے، اے انہوں نے اڑا دیا اور ٹرانسلیٹ کیا بیوروکریسی شوڈ بی پولیٹیکل. بالکل صحیح. دوسرے دن جب ہم کورٹ میں پہنچے تو افضل زلہ صاحب واز ہٹنگ دی سیلنگز. انہوں نے کہا یہ کیا کیا میں نے تو اے پولیٹیکل کہا تھا اور یہ تم نے پولیٹیکل کر دیا. اس بیوروکریسی کو سیاسی ہونا چاہیے. نہیں جی، اس میں بالکل اس طرح کے مسئلے آتے ہیں. اس لیے انہوں نے وضاحت بھی یہ کر دی کہ کوئی یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ عوام اٹھ کھڑی ہو. بات یہ ہو رہی تھی کہ آپ اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریں. یہ جو کلیریفیکیشن آئی ہے. لیکن شاید اس میں ایک زیادہ طویل ڈیبیٹ یہ ہے آزادی رائے کی. سوال یہ ہوتا ہے آزادی رائے ہے تو سب کے لیے، لیکن کیا کچھ طبقوں پر اس طرح کے قدقن لگنے چاہیے؟ کیا ان کو ریسٹرکٹ ہونا چاہیے بات کرنے سے؟ میرے حساب سے اگر آپ امریکہ میں دیکھیں تو یہی مباحثہ چل رہا ہے. ابھی روتھ بیڈر گنزبرگ امریکی سپریم کورٹ کی جج ہیں. انہوں نے دبے ہوئے الفاظ میں ایک آپریڈ کے ذریعے نہ صرف ڈونلڈ ٹرمپ کی بڑی شدید تنقید کی ہے لیکن ہلری کلنٹن کی حمایت بھی کر دی. تو اس طرح کی جج نے کیا، سٹنگ جسٹس آف دی امریکن سپریم کورٹ کا گھر گھر نام لوگ جانتے ہیں، انہوں نے یہ بات کر لی. ادھر ایسی حیرت ہے کہ یہ بات کس طرح ہو گئی. یہ اور سیاسی آپ کی جماعتیں اس پہ وہ تبصرہ کر رہی ہیں. مجھے ایک بات یہ بتائیں قانونی نقطہ نگاہ سے جی کہ چیف جسٹس یا جج کی جو آبزرویشن ہوتی ہے ڈیورنگ پروسیڈنگز، اس کا لیگل سٹیٹس کیا ہوتا ہے؟ جناب لیگل سٹیٹس اس پہ یہ ساری بات ہو رہی ہے. جو آپ کی سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے اس کو کنفلیٹ کر دیا لیگل سٹیٹس کے ساتھ. آپ کو اس کو دیکھنا چاہیے ایز اے مینز آف گائیڈنس. ٹھیک. جب پیپلز پارٹی اور یہ باقی تحریک انصاف اب آپ نے دیکھ رہے ہیں وہ اس طرح ایسے اٹھ رہے ہیں کہ جی یہ ہماری بات، ہمارے حق میں یہ بات گئی ہے، واقعی میں خاندانی بادشاہت ہے. ایسی بات نہیں ہے. آزادی رائے ان جج صاحبان کو بھی ہے جب وہ اس طرح کا کیس سن رہے ہوں. اب آپ نے یہ پیپلز پارٹی کا بھی دیکھ لیا ہوگا. ان کے چیئرمین صاحب نے کہا کہ جی یہ وہی والی عدلیہ ہے جنہوں نے منتخب وزیر اعظموں کو پھانسیاں دی ہیں. اس طرح کی بات بڑی میرے خیال سے آزادی اظہار کے حوالے سے تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے کہ جج کو بھی اتنی آزادی حاصل ہے. لیکن میرا خیال ہے کوئی فیکچول تھوڑا سا مطلب اگر جس ملک میں انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کام کر رہی ہو جی ہاں اس کے بارے میں آپ بادشاہت کا لفظ استعمال میرا نہیں خیال کر سکتے. کیونکہ بادشاہت ایک ایسا طرز حکومت ہوگا جس میں ایک فرد واحد کے پاس ساری پولیٹیکل پاور کا ارتکاز ہوگا. وہ ٹھیک ہے لیکن اس کا ورڈ لا ہوگا. وہ بھی ٹھیک ہے لیکن شاید اس بات پہ کوئی اختلاف نہیں کر سکتا کہ اس ملک میں انہی 200 خاندانوں کا راج ہے. پہلے جب محبوب الحق صاحب کہتے تھے کہ 22 خاندانوں کا راج ہے تو
وہ تب تھا 50s میں, اگر 2016 میں بھی وہی بات ہے. 200 خاندانوں کا راج ہے جی, تو آپ اس کو بادشاہت نہیں نا کہہ سکتے. دیکھیں میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جب آپ جمہوریت کو دیکھتے ہیں تو جمہوریت کے کچھ 3 بنیادی نقطے ہیں. ایک ہے یونیورسل سفریج, ہر آدمی ووٹ دے. ایک ہے کہ آپ کے جو ادارے ہیں ان میں ٹرانسپیرنسی ہو. اور تیسرا یہ ہے کہ آپ کی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان میں ملٹیپلسٹی ہو اور ان میں ایک جمہوری نظام ہو. آپ خود ابھی ایک سروے کر لیں, آپ کا بڑا ان جماعتوں سے تعلق بھی رہا ہے, صحافت جو آپ کا ہے صحافتی تجربہ ہے. جمعیت علماء اسلام, ٹھیک, مفتی محمود کے صاحبزادے چلا رہے ہیں. عوامی نیشنل پارٹی بادشاہ خان کے جو پوتے ہیں وہ چلا رہے ہیں. اگر آپ پیپلز پارٹی پہ آ جائیں, خاندانی بادشاہتیں ہر پارٹی میں سوائے متحدہ, سوائے جماعت, سوائے کچھ حافظ اسد کو اس کے بیٹے نے سکسیڈ کیا, کیا بشار الاسد, بشر الاسد. جی ہاں, لیکن کیا آپ شام میں کہہ سکتے ہیں کہ وہاں بادشاہت تھی؟ بادشاہت تو نہیں تھی وہاں پہ. نہیں دیکھیں, یہ آپ اس لفظ کو آپ بہت لٹرلی کہہ رہے ہیں. میں یہ ضرور سمجھوں گا کہ خاندانی بادشاہت کے کچھ ایلیمنٹس ہیں, شام میں ہیں اور مصر میں بھی ہونے والے تھے اگر انقلاب نہ آتا. نہیں, اتھارٹیرین گورنمنٹ ہے. بادشاہت بادشاہت کہاں ہے؟ یعنی بادشاہت ایک خاص قسم کے فیوڈل ریلیشن. چلیں اس پہ شاید زیادہ لٹرل نہیں ہمیں کرنا چاہیے, لیکن جب ہم تنقید کی بات کرتے ہیں, اس بات کی تنقید کی بات کرتے ہیں, اور جب پیپلز پارٹی کے چیئرمین کہتے ہیں کہ جی یہ تو وہی عدلیہ ہے, اس طرح کے اس کو بیانات نہیں دینے چاہیے, انہوں نے منتخب وزیر اعظموں کو پھانسیاں بھی دی ہوئی ہیں. دیکھیں, اسی عدلیہ نے آخر میں انصاف کرنا ہے. آپ کو اس عدلیہ پہ اس طرح کے سوال نہیں اٹھانے چاہیے. اور ان کا کیا تعلق ہے اس عدلیہ سے جنہوں نے یہ پھانسیاں دی ہیں؟ آپ چیئرمین سے بات کرتے ہیں 1970s کا, ہم انہیں کہتے ہیں, ہم سوال کرتے ہیں ان سے مصطفیٰ کھر کا, زمانہ قدیم کا, ہم نہیں کرتے. اور آپ آرٹیکل 175 ذرا پڑھیں, اس میں پورا دیا ہوا ہے, اور ان کے نانا کا اپنا آئین ہے جس میں عدلیہ کی سیپریشن آف پاورز, عدلیہ کا جو اس معاشرے میں رتبہ ہے, وہ سارا وہ سب انہوں نے آرام سے دیا ہوا ہے. مطلب وہ ہے, کیا کہتے ہیں, بات کرنے دیں, لوگوں کو بات کرنے دیں. سبمیشن میری اتنی سی ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان یا سپریم کورٹ کے ججز کو پولیٹیکل سٹیٹ, جن جملوں کی, جن سینٹنسز کی پولیٹیکل میننگ نکلتے ہوں, اس سے میرا خیال ہے اجتناب کرنا چلیں. لیکن وضاحت یہ دے دی کہ عوام کو اپنا ووٹ صحیح طرح استعمال کرنا چاہیے. اس حد تک تو میرے خیال سے سب اتفاق کریں گے, اس میں کوئی سیاسی ایلیمنٹ شاید نہیں ہے. نہیں, یہ تو دیکھیں نا, وہ بات ہے جو لیگلی بھی جسٹیفائڈ, آپ لیگلی بھی جس کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں. لیکن ایک جتنی بھی خراب ڈیموکریسی, جتنا بھی اس میں نقص ہوں گے, لیکن یہ بہرحال بادشاہت نہیں ہے, یہ بادشاہت بالکل نہیں ہے. چلیں, لیکن آپ اس پہ اتفاق کر لیں, آپ لیکن اس پہ اتفاق کر لیں, انڈیپینڈنٹ جوڈیشری بھی ایگزسٹ کرتی ہے, لیکن آپ اس پہ اتفاق کر لیں. دیکھیں, آپ اس کو وہی ایک کانسٹیٹیوشنل, آپ نے اس کو مونارکی بنائی ہوئی, آپ اس پہ یہ اتفاق کر لیں کہ یہاں 200 خاندان کا راج ہے, بڑا فرسودہ قسم کا نظام ہے. اور شاید میں کہنا نہ چاہوں, لیکن بات تو سچ ہے, مگر بات ہے رسوائی کی. نہیں, میں اس سسٹم کی خرابیاں اپنی جگہ, لیکن یہ بادشاہت بہرحال نہیں. چلیں, اس پہ تھوڑا سا اختلاف کر لیں گے. اگلے حصے میں ڈان کی ایک ایکسکلوسیو خبر تھی اور پورے ملک میں ایک ہلچل مچ گئی, اس پہ بات کریں گے. رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دو رائے. بات ہوگی ڈان کی ایک ایکسکلوسیو خبر پر اور آزادی صحافت پہ, جو کچھ جی یار دیکھیں نا, یہ جو سیرل امیڈا نے رپورٹ کیا ہے, یہ ہم سب رپورٹ کرتے ہیں. پرائم منسٹر ہاؤس میں کیا ہو رہا ہے, فارن منسٹری میں کیا ہو رہا ہے, جی ایس کیو میں کیا ہو رہا ہے, ہر بندہ اس ایکسکلوسیو خبر کے پیچھے ہوتا ہے. عمر فاروق کا نام کیوں نہیں سی ایل پہ؟ نہیں, ایوری ادر پرسن از آفٹر. ہمارے ساتھ طلعت حسین صاحب موجود ہیں, ایڈیٹرشپ بھی کر چکے ہیں, رپورٹنگ بھی کر چکے ہیں. ان سے آپ پوچھتے ہیں. طلعت صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی طلعت صاحب, یہ بتائیے گا کہ آپ جب ایڈیٹر تھے, ایک اخبار کی ادارت آپ کے پاس تھی, تو ایسے کتنے مواقع آئے جب آپ نے اپنے رپورٹر کو یہ کہا کہ آپ ڈسکلوز کریں اپنا سورس؟ دیکھیں, میں نے تو سورس کئی مرتبہ مانگا اپنے رپورٹر سے, لیکن وہ اندرونی بحث کے طور پر مانگا.
बैरूनी दबाव के ऊपर नहीं मांगा। मसलन हम जानना ये चाहते थे अपने रिपोर्टर के साथ एक गैर रस्मी तौर पर कि जी जो उनके जराए हैं अगर वो ये कंफर्टेबल फील करते हैं रिवील करना तो कहीं वो उन पर स्टोरी तो प्लांट नहीं कर रहे। लेकिन ज़ाहिर है ये उमर देखें ये रिपोर्टर की सवाबदीद है। रिपोर्टर का काम है एक मुस्तनद रिपोर्ट फाइल करना और जराए को वो किस तरीके से बयान करता है, वो जराए को जराए के करीब तर ले जाता है यानी वो उसका नाम ले लेता है या दूर तरीन ले जाता है यानी वो सिर्फ उसका ओहदा जो है वो बिलवास्ता तौर पर बयान कर देता है या एक गायबाना किस्म का जुमला उसके लिए लिख देता है। ये रिपोर्टर की अपनी सवाबदीद है। एट द एंड ऑफ द डे जजमेंट हैज टू बी दैट ऑफ द एडिटर कि उसने रिपोर्टर की खबर को छापना है या नहीं है। अब ऐसी सूरत हाल में जब गवर्नमेंट ऐसा लग रहा है, महसूस हो रहा है बाहर से बैठ के देखते हुए कि गवर्नमेंट शायद प्रेशराइज करेगी कि आप सोर्स रिवील करें, तो ये कितना मॉरली एथिकली कितना जस्टिफाइड होगा ये गवर्नमेंट की तरफ से ये प्रेशर? देखिए हुकूमतें बहुत सारे ऐसे काम करती हैं दुनिया भर के अंदर जो सहाफियाना ज़ाब्ते के तहत गैर अखलाकी और बाज़ जगहों पर हमें गैर कानूनी और गैर आइनी भी लगते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर गैर सहाफियाना लगते हैं। मसलन ये किसी से ये कहना चाहिए कि आप अपना सोर्स बताएं वरना हम ये कर देंगे, वरना आपका नाम जो है वो एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पे डाल देंगे, वरना आपको जेल डाल देंगे। ज़ाहिर आजकल जूडिस मिलर का केस जो है वो जेर बहस है कि उससे भी पूछा गया सोर्स, उसने सोर्स रिवील नहीं किया, थोड़ी सी जेल काटी, फिर उसने सोर्स रिवील कर दिया, उसके ऊपर उसके पेपर ने स्टैंड भी लिया। तो हुकूमतें और रियासतें ये काम यकीनन करेंगी जो हम बतौर सहाफ़ी नामुनासिब भी समझते हैं और काबिल एहतजाज और काबिल एतराज़ भी समझते हैं। बुनियादी बात जो ये है कि क्या ये हुकूमत इस सोर्स के हासिल करने के लिए सिर्फ और सिर्फ सिरिल अलमीडा से तफ्तीश के ताबे है? मेरे ख्याल में ये अहमकाना हद तक एक गलत फहमी फैलाई जा रही है। उस मीटिंग के अंदर जो प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी मेकिंग जो है जिनको हम कहते हैं, जो बड़े लोग हैं, वो सारे के सारे मौजूद हैं। जो स्टोरी मैंने सिरिल अलमीडा की एक मरतबा नहीं, मैंने उनकी 3-4 मरतबा स्टोरी पढ़ी और अगले दिन जो उन्होंने आर्टिकल लिखा वो भी पढ़ी है। वो बहुत थॉरो ब्रीफिंग के ऊपर बुनियाद करती है। तो ऐसी ब्रीफिंग नहीं है कि जिसको हम सेकंड हैंड सोर्स कहते हैं, यानी जो शख्स मीटिंग में मौजूद नहीं था उसने सुनी सुनाई बात उन तक पहुंचा दी हो। तो किसी ने मीटिंग के अंदर से ही वो खबर दी है। और ये मीटिंग के जो शुरका हैं जिसके अंदर DGISI भी मौजूद हैं, चीफ हामिद साहब भी मौजूद हैं और प्राइम मिनिस्टर खुद मौजूद है, इनके तहत 12 इंटेलिजेंस एजेंसीज चलती हैं। तो उनके लिए ये मालूमात हासिल करना कि किसने ये खबर दी है इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। तो तलत साहब, बाकी अखबारात की जो इजहार यकजहती थी और जो साथ में एडिटर साहब ने भी कहा है कि मैं इस स्टोरी की जिम्मेदारी उठाता हूँ, इससे आपको लगता है कि आज़ादी सहाफ़त की जो बुनियाद है वो मजबूत हुई है? देखिए एक प्रिंसिपल तो यकीनन सेट हुआ है कि आप रिपोर्टर्स के ऊपर, अखबारात के ऊपर, मुदीरान के ऊपर इस किस्म का दबाव नहीं डाल सकते। और हमें ये भी मानना होगा कि दुनिया भर में तमाम तर कदगन के बावजूद, और मैं तो बहुत ज्यादा इस मामले के ऊपर हुकूमत को तनकीद का निशाना भी बना रहा हूँ, मैंने ट्वीट्स भी किए हैं और मेरी जाती राय उस राय से मुख्तलिफ नहीं है जो आप सबकी है कि ये काम करने का नहीं है, ये सही है, लाहासिल है, इसमें हमेशा हुकूमत और रियासत को सुबकी उठानी पड़ती है, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। ये कहने के बाद मैं ये यकीनन कहूंगा कि प्रिंसिपल तो हमने एस्टैब्लिश कर दिया, लेकिन अगर हम इसको कहते हैं कि डिटेल इज इन द डेविल इज इन द डिटेल, तो तफसील में अगर हम जाएं और आपस की बहस करें तो मेरे ख्याल में स्टोरी की जो टोन है, अब ये कॉलम राइटर की स्टोरी है और मैं जो कॉलम राइटिंग भी करता हूँ, रिपोर्टिंग भी करता रहा हूँ, ये बहुत मुश्किल होता है कि हार्ड कोर रिपोर्ट जो है वो कॉलम राइटर से करवाई जाए और उसके अंदर कॉलम राइटर का जो अपना लेजिटिमेट लाइसेंस है वो उसका इजहार ना हो। तो मेरे ख्याल में अगर उस स्टोरी को बिल्कुल बेयर बोन्स तक ले जाया जाता, मालूमाती रखी जाती और तज्जियाती न की जाती, तो शायद इस वक्त इतना बड़ा मसला ना उठता। लेकिन मैं दोबारा कहूंगा कि इसमें रिपोर्टर का कसूर नहीं है, ना ही एडिटर का कसूर है। अगर हुकूमत ने जानना है कि किसने स्टोरी की है, लीक की है, तो अपने घर के अंदर उसको झांकना चाहिए, उसको पता चल जाएगा किसने ये स्टोरी बाहर निकाली। तलत साहब बहुत शुक्रिया शो में शामिल होने का, थैंक यू। मैं 2 बातें इसमें करना चाहूँगा। कीजिए। एक बात तो ये कि ये जो मीटिंग्स हो रही होती हैं ना,
اگر آپ ریگولر بیس پہ اخبارات پڑھ رہے ہیں پاکستان کے تو کور کمانڈرز میٹنگ کی انسائڈ رپورٹس اخباروں میں چھپتی رہی ہیں اور اس حد تک چھپتی رہی ہیں کہ کور کمانڈرز کے ڈائلاگس تک چھپتے رہے کہ فلاں کور کمانڈرز نے یہ کہا, فلاں چیف آف دی آرمی سٹاف نے یہ کہا, ڈی جی آئی ایس آئی نے یہ کہا, ڈائلاگس تک چھاپ دیتے ہیں لوگ. اور ہر دوسرا رپورٹر اسلام آباد میں اس طرح کی میٹنگز کی انسائڈ انفارمیشن حاصل کرنے کے لیے کوششوں میں لگا ہوتا ہے. تو میرا نہیں خیال کوئی ان یوزول بات ہے, یہ رپورٹ ہوتا ہے. اور دوسری بات جو میں کرنا چاہوں گا نا وہ یہ ہے, دیکھیں کہ پاکستان میں نا یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ آپ رپورٹر سے سورس مانگ رہے ہیں. رپورٹر سے سورس مانگنے کا جو حق ہے نا وہ صرف ایڈیٹر کو ہے, ٹھیک, کسی اور کو نہیں ہے. کوئی لیگلی کوئی لا ایسا پاکستان میں ایگزسٹ نہیں کرتا کہ آپ زبردستی رپورٹر سے کہیں کہ وہ اپنا سورس ڈسکلوز کرے. لیکن ایک ایسا لا یہاں ایگزسٹ کرتا ہے جو شاید باقی ملکوں میں نہ ایگزسٹ کرتا ہو, اور اس کا نام ہے ایگزٹ کنٹرول لسٹ آرڈیننس 1981. جو کچھ لوگوں نے یہ بھی تنقید کی, میرا خیال ہے گورنمنٹ اپنی غلطی کو تسلیم کر چکی ہے, اب صرف ڈٹائی کی وجہ سے وہ اس کو چینج نہیں. لیکن اگر آپ اس قانون کو دیکھیں, آپ کے آئین میں درج ہیں کچھ آپ کے بنیادی حقوق, ان میں فریڈم آف موومنٹ بھی ہے. اس قانون کے ذریعے اسی فریڈم آف موومنٹ کو اس پہ کچھ پابندیاں لگائی جاتی ہیں. لیکن جو کچھ شک انہوں نے دیے ہوئے, کچھ شرائط دیے ہوئے ہیں کہ اس کی بنیاد پر آپ کو ہم ریسٹرکٹ کریں گے, اس میں کچھ نظر نہیں آتا کہ آپ کی اگر سٹوری آؤٹ ہو گئی ہے یا آپ نے ایک اس طرح کی لکھی ہے کہ آپ ان کنڈیشنز کو میٹ کرتے ہیں. اس میں ایک نیشنل سیکیورٹی کا کنڈیشن ہے, لیکن شاید اگر آپ نے اس بات کو بھی نیشنل سیکیورٹی کرنی ہے تو وہ آپ پہ ہی ہے. کیونکہ اگر آپ, کیونکہ بات یہ ہوئی, تنقید یہ ہوئی اس کہانی کی کہ آپ ہمارے دشمنوں کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں. ٹھیک, یہ جب کہانی چھپ گئی اور جب ان رپورٹر صاحب پہ آپ نے یہ پابندی لگائی تو اس کی پابندی لگنے کی خبر الجزیرہ میں آیا, گارڈین میں آیا, بی بی سی میں آیا, نیو یارک ٹائمز میں آیا, واشنگٹن پوسٹ میں آیا, اور ہر رپورٹ میں یہ ضرور تھا کہ بنیادی وجہ وہ کہانی تھی, اور وہ کہانی پھر سے چھپی. ہاں نہیں, وہ ساری دنیا میں گورنمنٹ کے اندر یہ بات تسلیم کی جا چکی ہے کہ یہ ایک بہت بڑی بے وقوفی, ای سی ایل پہ اس کا نام رکھنا رپورٹر کا, یہ بہت بڑی بے وقوفی ہے. آپ مجھے بتائیں, ساری دنیا پاکستان کے اندر انٹلیکچوئل, صحافی, میڈیا چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے کہ یہ گروپس, یہ ملیٹنٹ گروپس جو ہیں, یہ آپ کی ملٹری اور آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیز نے کریٹ کیے تھے ڈیورنگ افغان وار. بالکل, کہ یہ تسلیم شدہ بات تسلیم کرتے ہیں تسلیم. اب اس میں دوبارہ اس رپورٹ میں آ گیا تو یار کیا طوفان آ گیا. اسی موضوع پہ ہم بات کرتے رہیں گے, رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دو رائے. بات ہو رہی تھی آزادی صحافت کی, اور عمر فاروق صاحب جو طویل صحافتی تجربہ بھی رکھتے ہیں, جو کی رائے ہے دردناک بات ہے نا اس میں, دردناک بات جی کہ here we have a government جو فورن ٹیررسٹ کو پاسپورٹ ایشو کر دیتی ہے. ملا اختر منصور کے پاس he was traveling on پاکستانی پاسپورٹ. نہیں, لیکن یہ اور ایک پاکستانی جرنلسٹ کو وہ گورنمنٹ ٹریول مین, لیکن اس پہ گورنمنٹ نے پورا وہ کہہ رہے ہیں اس پہ حکومت پاکستان تحقیق کر رہی ہے, اس میں سے کسی نے اون نہیں کیا. نہیں, لیکن یہ حکومت کا ایشو نہیں, گورنمنٹ کے اداروں نے اسے پاسپورٹ ایشو کیا, لیکن اس پہ جو گورنمنٹ کے اندر کام کرتے ہیں باقاعدہ تحقیق ہو رہی ہے. اور یہ لطیفہ جو ہے یہاں اسلام آباد شہر میں اس وقت خاصا پاپولر ہو چکا ہے کہ ملا اختر منصور تو پاکستان کے پاسپورٹ میں ساری دنیا کو ٹریول کر رہا ہے, اور ایک لیجٹمیٹ جرنلسٹ جو لیجٹمیٹ ایکٹیویٹی میں انوالو ہے, قانونی کام کر رہا ہے, قانون کے اندر رہ کے اپنا کام کر رہا ہے, اس کو آپ ٹریول بین لگا رہے ہیں. خیر, یہ ہو گئی, یہ لطیفہ مشہور ہو چکا ہے, یہ ہو گئی لطیفوں کی اور تنقید کی بات. جو حیرت انگیز بات ہے کہ تعریف کن کوارٹرز میں ہو رہی ہے اور کہاں سے آ رہی ہے. ہندوستان میں جو ہندوستان کے صحافی ہیں اور ہندوستان کے جو تجزیہ کار ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ قابل حیرت انگیز ہے کہ پاکستان جیسا ملک جس کی جمہوریت کی ہم تنقید کرتے ہیں, جس کی فوج کی ہم تنقید کرتے ہیں, جس کی پالیسی کی ہم تنقید کرتے ہیں, انہوں نے ہمیں سبق سکھایا ہے کہ آزادی صحافت کیا ہوتی ہے.
یعنی دا ہندو جتنا سنجیدہ اخبار ہے اور جو باقی اخبارات ہیں وہ شیو سینا کے پریشر کو نہیں سہ سکتے. نریندر مودی کی حکومت جو اتنی زیادہ اوور آرچنگ ہے اس پورے معاشرے میں, وہ اس کے پریشر کو نہیں سہ سکتے. لیکن وہ یہی کہتے ہیں کہ ڈان نے ہمیں دکھا دیا, اگر کسی نے دکھایا. برکا دت بھی یہی کہہ رہی ہیں کہ آزادی صحافت کس چیز کا نام ہوتا ہے. بڑا پرنسپل پوزیشن لی. ایڈیٹر جو ہیں ان ظفر عباس صاحب, انہوں نے تو ایڈیٹوریل نوٹ میں یہ لکھ دیا کہ میری ساری رسپانسبلٹی میری ہے اور میں نے یہ پبلش کیا. یہ ایڈیٹوریل نوٹ جو کل پرسوں چھپا ہے ڈان میں, اس میں یہ پوزیشن انہوں نے لی. بلکہ ایک یہ جاوید نقوی صاحب کا ایک آرٹیکل ہے اور بہت اچھا, اور میں تو سمجھتا ہوں اگر آپ اس آرٹیکل کو پڑھیں تو ان کے الفاظ میں بھی ایک طرح کی درد محسوس ہوتی ہے. اور وہ پوچھ رہے یہ ہیں کہ کیا ایک بھارتی آلمیڈا کبھی ہو سکتا ہے اس معاشرے میں, اس نظام میں, کہ جب تامل ناڈو کے وزیر اعلیٰ تک آپ اس کی تنقید کر لیں تو دا ہندو کے جو ایڈیٹر ہیں ان کو چھپنا پڑتا ہے. انہوں نے یہ ضرور کہا کہ پرانے زمانے میں ہندوستانی کچھ ایڈیٹر تھے, خوشونت سنگھ جیسے, یا اس سے پہلے کہ وہ بالکل ہی ان کی سوچ تبدیل ہو گئی, ایم جے اکبر جیسے, جو اپنے صحافیوں کو پروٹیکٹ کرتے تھے, ان کو محفوظ رکھتے تھے سارے پریشر سے. ایسے ایڈیٹرز کی بڑی پرانی ٹریڈیشن ہے جو اپنے رپورٹر کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. یہ بڑی اسٹرانگ ٹریڈیشن ہمیشہ سے ہے. آپ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں؟ نہیں, بالکل کرتے ہیں. آپ کو پروٹیکٹ کیا گیا ہے ماضی میں؟ بالکل کیا گیا, بالکل کیا گیا. بالکل ٹھیک. میں اب یہ سب کے نام نہیں لیے جا سکتے, لیکن اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں جن میں ایڈیٹر نے جو وہ پروٹیکٹ کیا ہے, رپورٹرز کو پروٹیکٹ. تو کیا اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو ایک فریڈم آف ایکسپریشن پہ ڈسکشن ہے, یا جو آپ کی فریڈم آف پریس پہ ایک جو لوگ بات کر رہے ہیں, اس کی جو جمہوری بنیادیں ہیں وہ ہندوستان سے یا باقی جو ریجن ہے اس سے وہ زیادہ تگڑی ہیں؟ بنگلہ دیش میں بھی آپ نے دیکھ لیا تھا کہ اسی طرح کی پابندیاں لگائی گئیں اور اسی طرح کے اخبارات پھر بیٹھ گئے. اسد, میں آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں. میری 25 سال کا تجربہ ہو چکا ہے جرنلزم کا. میرا یہ خیال ہے, بڑا کنسیڈرڈ ویو ہے, کہ ریاست کی طرف سے جو میڈیا کو تھریٹ ہوتی ہے نا, یا جرنلسٹ کو یا رپورٹر کو تھریٹ ہوتی ہے, وہ مینیجبل ہوتی ہے. کیونکہ آپ ریاستی اداروں کے ساتھ نیگوشیٹ بھی کر سکتے ہیں, ان کو اپنی بات سمجھا, وہ ریشنل ایکٹر والا جو ماڈل ہے, ٹھیک ہے. لیکن جو سوسائٹی کی طرف سے, سوشل یا پولیٹیکل گروپس کی طرف سے جو تھریٹ ہوتی ہے نا, وہ مینیجبل نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. کیونکہ بہت سے سوشل گروپس یہاں پر, بہت سے پولیٹیکل گروپس, ملیٹنٹ گروپس ایسے ہیں جن سے آپ نیگوشیٹ نہیں کر سکتے, جن کو آپ اپنی بات نہیں سمجھا سکتے کہ یار یہ ٹھیک ہے, یہ غلط ہے, اس طرح کر لیتے ہیں, اس طرح نہیں کرتے. لیکن میں اس میں تھوڑی سی یہ بات کروں گا کہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کو چھوڑ کے بھی شاید میڈیا پہ یہ تنقید ضرور ہو سکتی ہے کہ جب آپ نے جیو کا جو سارا واقعہ ہوا تھا, حامد میر صاحب کا بھی واقعہ ہوا تھا, تو آپ نے دیکھا تھا کہ تب کوئی یکجہتی نہیں تھی. آپ کے جو سارے بڑے بڑے میڈیا ہاؤس تھے وہ آپس میں ایک دوسرے پہ صبح سے شام تنقید کر رہے ہوتے تھے, اور بڑی ایک آپ کو واضح پولرائزیشن نظر آ گئی تھی, جس کا, اور یہ بھی میں تعریف ضرور کروں گا, ڈان اس پولرائزیشن کا حصہ نہیں تھا. لیکن اب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یکجہتی ہے. ایکسپریس ٹریبیون بھی, باقی بھی اخبارات بھی ڈان کی حمایت کرتے ہیں, یکجہت ہیں. اسٹیٹ کی طرف سے تھریٹ جو ہے مینیجبل ہوتی ہے, یہ میں نے کہہ دیا. لیکن ایک اور بات میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ لوگ تو قدم ملائیں کہ انسٹیٹیوشنز جو ہیں نا, وہ جرنلزم میں کرپشن کی سب سے بڑی سورس ہیں. نہیں تو اس میں آپ کا اپنا کوئی, جرنلزم میں پولرائزیشن کی سب سے بڑی سورس ہے. دیکھیں جب ایک آدمی, سورس آف پولرائزیشن, سورس آف کرپشن, اس کا منبع جو ہے نا, اس کا سورس جو ہے نا, وہ اسٹیٹ کے انسٹیٹیوشن. اور اس میں آپ کے صحافی بالکل بھی ذمہ دار نہیں ہیں. نہیں, صحافی تو استعمال, یہ دیکھیں نا, استعمال ہوتے ہیں, معصوم ہیں, بے گناہ ہیں. بھئی یہ اسٹیٹ میں یہ جو پولرائزیشن کی جس میں آپ نے بات کی, اس پولرائزیشن کا اس کا ذمہ دار کون تھا, کہاں سے کہاں سے رہی تھی. آپ یہ ڈال سارا ریاست پہ نہیں سکتے. 2002 سے ایک طرح کا ایک سلسلہ چلتا آ رہا ہے جس میں آپ کے کچھ صحافی, اور میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ وہ اکثریت میں ہیں, لیکن وہ شاید زیادہ انکلائنڈ ہیں کہ ریاست ان کو استعمال کرے. وہ شاید ان کے اپنے وجوہات ہیں, اس پہ اتفاق کریں گے. تھوڑے سے کچھ ہیں, 3 4 1 2 ایک. چلیں اس پہ بعد میں بات کریں گے, تو یہ لمبی بحث ہے, یہ بحث چلتی رہے گی. آخر میں کچھ بین الاقوامی معاملات پر بات ہوگی. ڈونلڈ ٹرمپ پر الزامات ہیں خواتین کو ہراساں کرنے کے. دیکھیے گا ہمارے ساتھ.
ویلکم بیک ٹو دو رائے. کچھ بین الاقوامی معاملات پر بات کریں گے. کچھ ہفتوں سے جو عمر فاروق صاحب ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ ڈونلڈ ٹرمپ پر کوئی مورل ججمنٹ نہیں ہونی چاہیے اور ہمیں صرف ان کی جو پالیسی کے کچھ جو ہیں انہوں نے قدم لیے ہیں اس پہ ہمیں ووٹ دینا یا نہ دینے کی بات کرنی چاہیے. دیکھیں جی وہ اب تو میرے خیال سے سب جو نقاب تھے وہ ہٹ گئے. ایز اے پاکستانی دیکھیں نا, ہم جب مورل ججمنٹ پاس کرنے کا ہمیں اختیار پتہ ہے کس دیکھیں مورل ججمنٹ کی بات نہیں ہے, جو ہمارے ووٹ کا حقدار ہے یا نہیں ہے حقدار, یا ہمارے پاس ووٹ لینے کے لیے آتا ہے, ہم اس کے اوپر مورل ججمنٹ پاس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. لیکن جب امریکن سوسائٹی, امریکہ ایک پولیٹیکل یونٹ ہے نا, جی ہاں, اس پولیٹیکل یونٹ میں مورل ججمنٹ پاس کرنے کا اختیار اسی کو حاصل ہے جو امریکہ کا شہری ہے, جس کے پاس امریکہ کے الیکشن میں ووٹ ڈالنے کا حق ہے. ٹھیک, وہ کہے گا کہ یار یہ جو تم نے کیا ہے یہ ٹھیک کیا, یہ غلط کیا. اگر میں مورل ججمنٹ پاس کر رہا ہوں گا ڈونلڈ ٹرمپ پہ, تو میرا خیال ہے میری مورل ججمنٹ جو ہے نا وہ بالکل ریلیونٹ نہیں ہوگی اس سچویشن. بالکل ٹھیک. اب اگر ہم مورل ججمنٹ کو بھی بالکل ایک طرف چھوڑ دیں, میشیل اوباما نے ایک بڑی دھواں دھار تقریر کی ہے جس میں انہوں نے, بلکہ میں پڑھ دیتا ہوں, یہ کہا کہ ان کا جو ڈونلڈ ٹرمپ کا جو رویہ ہے وہ انسانی شرافت کے بنیادی معیار سے بھی نیچے ہے. یہ اس کو حق حاصل ہے نا, حق حاصل ہے کیونکہ وہ امریکی شہری ہیں. بالکل. تو بحیثیت ایک پاکستانی شہری ہمیں بات تک بھی نہیں کرنی چاہیے. نہیں کرنی چاہیے, اسی لیے تو ہم نے یہ ایشو سلیکٹ کیا آج بات کرنے. تو پھر کیا بات کیا ہے؟ کریں نا, آپ کریں نا بات, کیا کرنا چاہ رہے ہیں آپ؟ انہوں نے کئی باتیں کی. انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں یہ بات مان تک نہیں سکتی کہ امریکی صدر کا امیدوار فخر کرتا ہے کہ خواتین پر وہ جنسی حملہ کرتا ہے. ٹھیک, یہ تک انہوں نے کہا. کیا آپ کی جو تجربہ ہے, آپ نے کافی آپ نے ریپبلکن بھی اور ڈیموکریٹ امیدوار دیکھے, آپ نے ڈونلڈ ٹرمپ جیسا درندہ دیکھا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہم جن ویلیوز کو بہت ڈیئر رکھتے ہیں نا پاکستانی سوسائٹی میں, ان کو پریکٹس نہیں کرتے. ٹھیک, ہم سمجھتے ہیں کہ مطلب جس طرح کا سلوک ہم اپنی خواتین کے ساتھ کرتے ہیں اپنے معاشرے میں, وہ ہماری ویلیوز نہیں ہیں, نہ ہماری ریلیجس ویلیوز ہیں, نہ ہماری سوشل ویلیوز ہیں. لیکن ہم ایک بہت ہی نچلے درجے کا درجہ دیتے ہیں خواتین کو اپنی سوسائٹی میں. جو ویلیوز ہم اون کرتے ہیں, جن کو ہم اناؤنس کرتے ہیں کہ یہ ہماری ویلیوز ہیں, ان کو ہم پریکٹس. لیکن امریکن سوسائٹی میں ڈونلڈ ٹرمپ پہ جب یہ الزامات لگے تو ان کی پاپولیرٹی کا گراف نیچے آ گیا. اور آنا بھی تھا. نہیں, اس لیے آ گیا کہ جو وہ ویلیوز پریکٹس کرتے ہیں, جو وہ ویلیوز اناؤنس کرتے ہیں کہ یہ ہماری ویلیوز ہیں, وہی ویلیوز وہ پریکٹس بھی کرتے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی معاشرے میں منافقت زیادہ ہے امریکی معاشرے کو دیکھتے ہوئے؟ میں اس کو منافقت بھی نہیں کہوں گا, لیکن فعل اور قول میں تضاد ہے بہت. میں ڈسلوکیشن کہوں گا کہ آپ ڈسلوکیٹڈ ہیں. آپ جس پیوٹ پہ آپ کو اورینٹ ہونا چاہیے نا, آپ اس پیوٹ پہ ہیں ہی نہیں. چلیں, لیکن میں یہ ضرور بات کروں گا کہ پچھلے 2 ہفتوں میں جو ہمارے آپس میں کچھ بات ہوئی کہ مورل امپیریٹو کو دیکھنا نہیں چاہیے. دیکھیں ججمنٹ کی بات نہیں ہو رہی, بات یہ ہو رہی ہے کہ, اور امریکی جو عوام ہے وہ بھی اس کو بڑا ٹھیک طرح دیکھتی ہے. آپ نے بڑا ایشو ہے کہ جو مورل قیادت ہے وہ کس طرح کی ہے, ان کے خاص توقعات ہیں. اسی لیے جو جان کینیڈی کے جو سب سے بڑے سکینڈل تھے وہ موت کے بعد آئے. رچرڈ نکسن نے جب واٹر ریٹ کیا اس کو باہر پھینکا گیا. بیگم نے اور صاحبزادی نے ان سے کہا کہ میں بات چیت نہیں کروں گی. اور وہی مورل امپیریٹو کی بات کہ بل کلنٹن صدیوں بعد ایک صدر امپیچ ہونے والا تھا کیونکہ ان کا بھی ایک اور سکینڈل تھا اسی طرح کا, جو اب جس طرح کا رویہ ڈونلڈ ٹرمپ اپنا. دیکھیں نا, لوگوں نے جو امپیچ کر رہے تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے جھوٹ بولا اس لیے آپ کو امپیچ. ٹھیک, لیکن بنیادی بات وہ حرکت تھی. جھوٹ تو بعد میں, جھوٹ بولنا بعد میں آیا, امپیچمنٹ کے وقت آیا, سینٹ کے سیشن میں آیا. کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جو مورل امپیریٹو ہوتا ہے وہ بڑی ایک واضح چیز ہوتی ہے اور جمہوری نظاموں کو اس بات کو اون کرنا چاہیے. ہمیں پریگمیٹک نہیں ہو جانا چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا آپ جج کریں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر معاشرے کی ترقی کے لیے جو عام ووٹر ہے اس کے اپنے لیڈر سے جو توقعات ہیں وہ کافی بلند ہونے چاہیے, اور جو ووٹر ہے یا جو عام شہری ہے اس سے زیادہ بلند ہونے چاہیے جو سٹینڈرڈ ہے اس کا. That's what you expect from your elected leadership. میں صرف اتنا ہی سے کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی پاپولیرٹی کا گراف نیچے آنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ, امریکہ کے لوگ اس کو بہت زیادہ امپورٹنس دے رہے ہیں. خیر میں اس میں یہ ضرور کہوں گا کہ کچھ سالوں سے ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں یہ باتیں تھیں
یہ سب کے سامنے تھا. ایویڈنس کے ساتھ سامنے آ گئی. آپ تھوڑا سا اگر وہ جس طرح کہتے ہیں اگر تھوڑی سی گہری نظر ہوتی کسی کی بھی, اگر آپ ان کی کتابیں پڑھیں, اگر آپ پرانے نیوز وہ آرکائیوز میں جائیں, یہ 1990 سے بلکہ 1990 سے بھی پرانا یہ ایک سلسلہ چلتا آ رہا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ لیکن اس کے باوجود نامنیٹ ہوا, اتنا آگے پہنچا, اس کا لیڈ کم ہوا ہلری کلنٹن کا, اور اب جا کے یہ ہو رہا ہے. امریکہ کی پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا, اس کا کینڈیڈیٹ نہیں ہے ڈونلڈ ٹرمپ. ٹھیک, ڈونلڈ ٹرمپ از ناٹ دا کینڈیڈیٹ آف امریکاز پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ. میں وہی آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں, پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ کا کینڈیڈیٹ ہیلری کلنٹن ہے. بالکل ٹھیک. میں بس یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس معاشرے میں اتنی زیادہ نفرت بڑھ گئی کہ ڈونلڈ ٹرمپ جیسا امیدوار ان کو پسند آیا اور وہ یہ سب باتیں بھول گئے. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. ڈونلڈ ٹرمپ جن چیزوں کا نمائندہ ہے, وجوہات جو ہیں نا وہ بالکل ڈفرینٹ ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ ان فیئرز کو ریپرزینٹ کرتا ہے جو اینٹی مائیگرنٹ فیئرز ہیں ساری, اور جو یہ فیئر کہ امریکہ کی ریسورسز دنیا بھر کو سٹیبلائز کرنے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں اور امریکہ انسیکیور ہو رہا ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. یہ وہ فیئرز ہیں جن کو اس نے ایکسپلائٹ کیا اور پاپولر سینٹیمنٹس کو اپنے ساتھ ملا لیا. یہ امریکہ میں یہ سینٹیمنٹس اینٹی مائیگرنٹ سینٹیمنٹس بھی بالکل ٹھیک. لیکن جب آپ کہتے ہیں کہ اس کا گراف اب جا کے نیچے آ رہا ہے, میں سمجھتا ہوں امریکہ کے لیے یہ ایک بڑا دردناک قسم کا دن ہے کہ اس طرح کا امیدوار اتنا آگے پہنچ سکا. امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. کل تک مجھے اور عمر فاروق کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.